اگلا سوال ہے جی ساحر بٹ صاحب ہیں بریڈ فورڈ یو کے سے کہ کچھ روز قبل میڈیا کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ بلاول بھٹو کے دورہ پنجاب کے دوران پورے صوبے سے بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی میں شمولیتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بھی قابل ذکر شمولیت نہیں ہوئی۔ آپ کے نزدیک پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ ساحر بٹ صاحب، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 بار میں ایک ٹرم استعمال کر چکا ہوں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، دے آر کنفائنڈ ٹو انٹیریئر سندھ۔ اور مجھے نہیں لگتا، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ ایک بات کیا کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی پٹ جائے اس پہ محنت کرنے سے بہتر ہے کہ نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں۔ ایک بات، دوسری بات، جس طرح کے لوگوں کو ابھی یہ پنجاب میں لے کے آئے ہیں ان کی تو عوام میں پذیرائی صفر بھی نہیں ہے، باقی اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو ظاہر ہے۔ یہ ملک خالد ہیں، لیگی رہنما لاہور سے، یہ لکھتے ہیں بات بڑی دلچسپ کی ہے انہوں نے کہ عمران خان کی جانب سے عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا گیا ہے، یہ محض اتفاق ہے یا کوئی روحانی مسئلہ؟ کیونکہ وزیر اعظم کا اپنا نام این سے شروع ہوتا ہے، جو صدر ہیں عارف الوی ان کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام این سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ محض اتفاق ہے یا کوئی روحانی مسئلہ؟ ملک خالد صاحب، میں سچی بات ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، بکاز اس بات کا جواب صرف عمران خان خود ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا میں جواب بالکل اعتماد کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ روحانیت پہ عمل پیرا ہو چکا ہے، یا پھر تسبیح روحانی باتیں جو ہیں دکھاوا ہے؟ دیکھیں ملک خالد صاحب، میرا چونکہ سلام دعا جان پہچان ہے عرصے سے، قریبی تعلق عمران خان کے ساتھ نہ میرا کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا، بیکاز ہماری دنیا بہت مختلف ہے۔ وہ ماشاءاللہ بہت متحرک آدمی ہے، بہت محنتی، فوکسڈ، میں بچپن سے سستی کا مارا ہوا، ٹین ایج میں بھی مجھے سپورٹس وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے کتابیں اچھی لگتی ہیں رائٹ فرام دا ڈے ون۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی قید نہیں ہے، ہمارا ایک شہر آپ جانتے ہوں گے میاں چنو ہے، بابا میاں چنو کے نام پہ، آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکو تھے، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکو تھے، پھر وہ کہاں پہنچے؟ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ خود ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں کہ اتنی عجیب و غریب، مثلا حضرت خالد بن ولید کا آپ دیکھ لو، احد کی جنگ کا، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں میں، وہ مسلمان تو تقریباً فاتح تھے، یہ خالد بن ولید تھے جن کی وجہ سے the tables were turned۔ پھر انہوں نے کیا نہیں کیا اسلام کے لیے۔ سو انسان بڑی کمال کی چیز ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہو جائے، رحم ہو جائے تو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ کتنا بھی مادیت کا مارا ہوا ہو، کتنا بھی گیا گزرا ہو، آدمی اور جانور میں ایک فرق ہے۔ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ ہم کتنے بھی برے ہوں، ڈیپ ڈاؤن ہم روحانی ہی ہوتے ہیں، یہ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے انسانوں کا۔ تو ایک تھنکنگ مائنڈ ہے، چھوٹی عمر میں ویسٹ میں جانا، پھر ایک خاص طرح کا کلچر، گلیمر، چھوٹی عمر میں ہینڈل ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑا ایسا بندہ موجود ہے جس کی مت ماری جاتی ہے، تھوڑی سی ریکگنیشن، تھوڑی سی فیم مل جائے تو پتہ نہیں لوگ کس طرح بندروں کی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسا بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کا، تو میں تو بعضوں کا جھاڑ بھی دیتا ہوں کہ انسان بنو، یہ کیا کر رہے تم،
اچھا، تو وہ ایک خاص کلچر میں پروان پھر چڑھے تو اتنا اس کو اللہ نے نوازا اور گلیمر اور یہ نو عمران نو میچ انڈیا تک میں یہ بات ہوں. اس کے بعد تبدیل ہونا اور تبدیلی کے تھوڑے سے ایک جزوی طور پہ اس عمل کا میں خود بھی چونکہ شاہد ہوں، تو ذکر بھی اگر کیا کرتے ہیں یہ ان بزرگوں کا، اور وہ بڑی دیر سے یہ اس سفر کا مسافر ہے، بہت دیر سے. مجھے یاد ہے ایک دو بار میں وہاں موجود تھا غامدی صاحب کی طرف، اس وقت تو کوئی اقتدار یا سیاست وغیرہ نا بالکل نہیں. تو جاوید احمد غامدی سے کسی نے کیا لینا دینا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں. اسی طرح وہ جیلم یا پتہ نہیں گجر خان میں جو رفیق اختر صاحب ہیں، میری زندگی میں ایک آدھ دفعہ ان سے فون پہ بات ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے اس کے پاس لگاتار. ایک بشیر صاحب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے یہ بہت دیر سے عمران کا یہ ایک سلسلہ جو ہے جاری ہے. اور ایک بھائی کے طور پہ میرا مشورہ ہے کہ یاد رکھیں کبھی کسی آدمی کے بارے میں یہ بات نہ کریں. مثلا میں تسبیح کی آپ نے بات کی، یہ دکھاوا، اور میں تسبیح نہیں پکڑتا. میں نے کسی کا ایک جملہ سنا، بہت ہی بزرگ خاتون تھیں 85-90 کے قریب، اور وہ سرائکی اسپیکنگ تھی. میں نے نیا یہ سلسلہ شروع کیا تھا تسبیح وغیرہ، تو انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ دیٹ واز دا بگننگ میری کالم رائٹنگ کا. خبریں اخبار سے مساوات اور پھر خبریں سے میں نے کالم، تو وہ ہسٹری ہے، وہ جس طرح وہ کلک ہوا اور یہ اور وہ سارا. انہوں نے بڑی شفقت کی، مجھے دعائیں شعائیں دیں اور مجھے کہتی ہیں کہ سرائکی میں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے کہا جی تسبیح ہے. تو مجھے کہتی ہیں اس کا پوتر، مجھے آج بھی یاد ہے، بیٹا نہیں پوتر، کہ یہ کیا کرتے ہو اس تسبیح کے ساتھ. میں نے کہا جی بس درود یا اللہ پاک کا یا نام شام. تو انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا نام بھی لینا ہے تو گن کے لینا ہے. تم کوئی تجارت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ I was shocked. مجھے نہیں پتا، کوئی اور سنتا اس کا ریئیکشن کرتا. میں بڑے لوگوں کو بے نظیر بھٹو بھی اٹھائے پھرتے ہیں، عمران خان وغیرہ، کئی لوگوں کو، ہمارے میڈیا کا بھی ایک دو لوگوں میں تسبیحیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے کہا یہ رب کو یاد بھی کرنا ہے، حضور کو یاد بھی کرنا ہے اور گنتی کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ میں تو نہیں کرتا. اس کے بعد میں نے تسبیح کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس سے یہاں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تم مطلب باقاعدہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مجھے ایک دو لوگوں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ نے بات ہی ایسی چھیڑ لی کہ جی بسم اللہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتا ہے میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ نا تم مت ٹھیکیداری لو. انسانوں کی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنے اپنا موڈ ہوتا ہے. تو دل میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. میں نے وہ ضرور اشتہار لگانا، جیسے میں بہت زیادہ پاکستان، بڑا پاکستانی اور بڑا یہ، کبھی میں نے نہیں اس طرح کی. یعنی مجھے بڑا دین کا میری کوئی دکان ہے بھائی یہ نو. اس وقت بھی شاید میں آئی ڈونٹ نو. یہ دیکھیں، یہ وہی تسبیح ہے
جہاں میرے قلم پڑے ہوتے ہیں، یہ پینشن، وہیں تصویر رکھ دی. مجھے ان خاتون کی، ان بزرگ خاتون کی یہ بات کھا گئی کہ بیٹا اپنے رب کا نام بھی گن کے لینا ہے. سو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. کبھی کسی کی حب الوطنی پہ شک نہ کریں، کبھی کسی کی روحانی جو کیفیت ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو.